هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما۔ عیوب اور نقائص سے مبرہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ خالق العلام ذوالجلال والاکرام کے واسطے خاص ہے۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء والی بقہار شاف روز جزا امام الکل ہادی سبل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر۔ حضرات دی وقار بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث جامع الترمذی کے اندر 3858 نمبر ہے، اور مشکات المصابیح کے اندر 6013 نمبر حدیث ہے۔ فرمایا لا تمس النار مسلما رآنی او رأى من رآنی، فرمایا اس بندے کو ہرگز جہنم کی آگ چھو بھی نہیں سکتی جس نے ایمان کی حالت میں محمد کے چہرے کا دیدار کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، یا فرمایا جس نے میرا دیدار کیا۔ اگلی نسل اس شخص کو دیکھ لے جس نے ایمان کی حالت میں میرا دیدار کیا، یعنی میرے صحابہ کو دیکھ لے۔ فرمایا صحابہ کو دیکھنے والے کو بھی اللہ جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے گا۔ اب حضرات صحابہ کی عظمت، شان اور فضیلت مسلمہ ہے، اور امت کا اجماعی عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ کلہم عدول، سارے کے سارے صحابہ عادل ہیں۔ 1,44,000 اصحاب جو آخری خطبہ حجۃ الوداع میں نبی پاک کے ساتھ تھے، ان سب پر اللہ راضی ہو چکا ہے، اور وہ سارے کے سارے جنت کے اندر داخل ہو چکے ہیں۔ یہ وہ صحابہ ہیں کہ جن کے متعلق آپ نے فرمایا تھا کہ خیر القرون قرنی، فرمایا سب سے بہترین زمانہ آدم علیہ السلام سے لے کے مجھ تک اور میرے سے لے کے قیامت تک کے زمانوں میں سے سب سے بہترین زمانہ، اور جس زمانے کے بہترین لوگ ہیں وہ محمد الرسول اللہ کا زمانہ اور اس زمانے کے لوگ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، فرمایا اس کے بعد تابعین کا زمانہ بہترین ہے، اس کے بعد تبع تابعین کا زمانہ بہترین زمانہ ہے۔ اس لیے اہل سنت والجماعت دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں یا اہل حدیث ہوں، ہمارے نزدیک صحابہ کی توہین و تنقیص ہرگز جائز نہیں ہے۔ صحابہ اکرام ایسے مومن ہیں کہ جن کے ذریعے سے ایمان اسلام ہم تک پہنچا ہے، اور ایمان کا اسلام کا آغاز ہی صحابہ اکرام کی زندگیوں سے ہوتا ہے۔ صحابہ کی توہین بھی جائز نہیں، تنقیص بھی جائز نہیں، اشارے کنایا میں ان کو برا بھلا کہنا، یا صدیق اکبر سے لے کے پہلے صحابی سے کہ جس کو قرآن پاک نے اصحاب صحابی کا لقب بخشا ہے، ان سے لے کر 108 یا 110 ہجری میں فوت ہونے والے آخری صحابی ابو طفیل، ان تک سارے صحابہ کی عزت عظمت کو بیان کرنا اور یہ ایمان دل میں رکھنا کہ وہ جنتی ہیں، یہ سب پہ فرض لازم اور ضروری ہے۔
اب پھر جو صحابہ کو برا کہتا ہے، یوں سمجھیے صحابہ کو برا نہیں کہا بلکہ اس نے اسلام کو برا کہا، دین کو برا کہا۔ اب آپ سروے کیجئے، اگر نبی پاک کی نبوت ہم تک پہنچی تو کس نے پہنچائی؟ بولیے بھائی، صحابہ کرام نے۔ آپ کی سیرت پہنچی، صحابہ نے پہنچائی۔ حدیث کا مطالعہ کیجئے، سند آئے گی حدیث کی، عن عمر بن الخطاب، عن ابو بکر صدیق، عن ابی ہریرہ، عن عبداللہ بن مسعود، عن عبد الرحمن بن عوف۔ یہ سارے صحابہ سندیں بیان کرنے والے، آپ کی سیرت و کردار کو بیان کرنے والے۔ اگر آپ کی صورت، آپ کا چہرے مبارک کا اللہ رب العزت نے جو چہرہ بنایا، جس کے متعلق کہا قد نرى تقلب وجهك في السماء، اے میرے محبوب میں نے تیرا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھا ہے، جس کے متعلق سیدہ عائشہ کا فرمان آج بھی حدیث کے اندر چمک رہا ہے۔ فرماتی ہیں وہ ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر، مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹی تھی، اگر وہ میرے چاند کو، میرے سرتاج محمد الرسول اللہ کو دیکھ لیتی صلی اللہ علیہ وسلم تو کعبہ کے رب کی قسم وہ اپنا جگر ہی چیز دیتے، دل ہی کاٹ بیٹھتی۔ جن کے متعلق سیدنا جابر فرماتے ہیں کہ میں نے 14ویں رات کے چاند کو دیکھا، ایک نظر 14ویں رات کے چاند پہ اور ایک نظر کالی کملی والے مصطفیٰ کے چہرے پہ تھی۔ میں فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا، بالآخر فیصلہ یہ ہوا کہ چاند کا حسن بھی مدم ہے، چاند کا حسن بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتا کالی کملی والے مصطفیٰ کے چہرے کے حسن کے مقابلے میں۔ جن کے متعلق حسان بن ثابت نے کہا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، کسی بھی آج تک میری آنکھیں بڑے بڑے حسین و جمیل دیکھے، لیکن کعبہ کے رب کی قسم جو مصطفیٰ کے چہرے کا حسن ہے، ویسا حسن اور ویسا لال کسی مائی نے جنم دیا ہی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ صورت ہم تک پہنچی، پہنچانے والے صحابہ کرام، آپ کی عبادت ہم تک پہنچی، لیل و نہار کی عبادت کو پہنچانے والے صحابہ، رسالت اور ختم نبوت ہم تک پہنچی، اس کی احادیث پہنچی، پہنچانے والے صحابہ اکرام، آپ کی شرافت، عدالت اور وکالت ہم تک پہنچی، تو شرافت، وکالت اور عدالت کو ہم تک پہنچانے والے صحابہ اکرام، آپ کی حیا ہم تک پہنچی، صحابہ نے پہنچائی۔ اگر آپ کی نماز ہم تک پہنچی، صحابہ نے پہنچائی۔ آپ کے معجزات پہنچے، حدیث کا مطالعہ کیجئے، صحابہ اکرام اس کو روایت کرتے ہیں۔ اگر آپ کی نماز اور نماز کا سارا طریقہ ہم تک پہنچا، پہنچانے والے صحابہ اکرام۔ اگر نبی پاک کی سنتیں اور سنتوں کی تعداد ہم تک پہنچی تو پہنچانے والے صحابہ اکرام۔ اگر آپ کا روزہ اور روزے کے نقائص، روزے کو توڑنے والی چیزیں اور روزے کو پختہ کرنے والی چیزیں اور ان کا ٹائم اور اس کا مہینہ ہم تک پہنچا، پہنچانے والے صحابہ اکرام۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کیا، مناسک حج کا طریقہ سارے کے سارا ہم تک پہنچا، پہلے کس مقام میں جانا ہے، مینا میں جانا ہے، مزدلفے میں جانا ہے، عرفات میں جانا ہے، اور کس کس طریق کو حج کرنا ہے، یہ سارے کا سارا طریقہ ہم تک پہنچانے صحابہ اکرام۔ اگر یہ قرآن ہم تک پہنچا، اکٹھا کر کے پہنچایا صحابہ اکرام نے۔ اگر نبی پاک کی سنت اور حدیث ہم تک پہنچی، صحابہ نے پہنچائی۔ آپ کے لیل و نہار ہم تک پہنچے، صحابہ نے پہنچائے۔ اور پھر وہ صحابہ جو سارے کا سارا اسلام اور دین ہم تک پہنچاتے ہیں، اگر پھر جو ان کو برا بھلا کہے گا، انہوں نے صحابہ کو برا نہیں کہا بلکہ دین اور اسلام کو برا کہا ہے صحابہ اکرام۔ اور یاد رکھیے، ہمیں کہا جاتا ہے انہوں نے صدیق اکبر کی شان میں گستاخی کی، عمر فاروق کو اشارے کرایہ میں چینلز پہ برا کہا گیا، عثمان ذوالنورین کے ایمان پہ شک کیا گیا، اور پھر آگے سے کہا جاتا ہے حافظ صاحب آپ ذرا اپنا ہاتھ تھولا رکھو، جو اور ایسی انہوں نے برا نہیں کہنا۔ یاد رکھ لیجئے، ہم ان کو برا کہتے رہیں گے، اور جو صحابہ پہ کوئی کسی قسم کی توہین اور گستاخی کرتا ہے، اللہ کی عزت کی قسم اس کو جواب دینا اللہ کی سنت ہے۔ اس کو جواب دینا کس کی سنت ہے؟ اللہ کی۔ آپ پوچھیں گے اس کی دلیل، قرآن کا پہلا پارہ دوسرا صفحہ، اللہ کہتا ہے جب ان منافقین کو کہا گیا قیل لهم آمنوا كما آمن الناس، اس طرح ایمان لاؤ جس طرح ایمان صحابہ لائے ہیں، قالوا انؤمن كما آمن السفهاء، اللہ خود قرآن میں کہتا ہے انہوں نے کہا کیا ہم اس طرح ایمان لائے جس طرح بے وقوف ایمان لائے ہیں؟ نعوذ باللہ، سفہاء بے وقوف کو کہا جاتا ہے۔
کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح اعوذ باللہ یہ بیوقوف ایمان لائے ہیں؟ اب کیا اللہ بھی خاموش ہو سکتے تھے؟ اللہ بھی کہتے چلو کوئی نہیں، قیامت والے دن ان کو پوچھ لیتے، کوئی مسئلہ نہیں، دیکھی جائے گی، ہاتھ تھوڑا آہستہ رکھنا ہے، ہولا ہاتھ رکھنا ہے۔ اللہ رب العزت نے فوراً کیا جواب دیا ہے؟ فرمایا الا انہم ہم السفہاء۔ یاد رکھ لیجئے، آپ نے یہ علماء سے آیت سنی ہوگی، لیکن یہ نقطہ یاد رکھیے گا، اللہ نے دو تقیدیں استعمال نہیں کی بلکہ 3 تقیدیں استعمال کر کے کہا، زور ڈال کے فرمایا الا، خبردار، ایک تقید، انہم، انہ کی ضمیر دوسری، ہم، اللہ کہہ سکتا تھا الا انہم سفہاء، نہیں، فرمایا الا انہم ہم السفہاء۔ 3 تقیدیں دے کے اللہ نے کہا یاد رکھ لو، جو میرے اصحاب کو، نبی کے صحابہ کو برا کہے گا، ان کو بیوقوف کہے گا، وہ بیوقوف نہیں، بیوقوف ان کو کہنے والا ہوگا۔ صحابہ کی عزت، عظمت اور شان کا دفاع کرنا اللہ کی کیا ہے؟ سنت ہے۔ اللہ نے ان کا دفاع کیا۔ کہیں ان صحابہ کو کہا گیا اولئک حزب اللہ، یہ کس کی جماعت ہے؟ پھر بولو یار، اللہ کی۔ میرے بھائیوں کہنے کی ضرورت نہ ہو، یقین جانیے دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ جب وہ صدیق اکبر کی شان بیان بلکہ توہین کرتے ہیں یا کسی بھی صحابی کی، ان کی جو آگے بیٹھنے والی ساری سننے والے لوگ ہیں اونچی اونچی واہ واہ سبحان اللہ، پتہ نہیں کیسے لگا، اور آپ صحابہ کی عزت کی خاطر نہیں بول سکتے۔ بولیے اللہ کی جماعت کس کی، کون سی ہے؟ اصحاب کی جماعت ہے۔ یہی کہا اولئک هم المفلحون، فلاح پانے والے، کامیاب ہونے والے صحابہ اکرام ہیں۔ کہیں اللہ نے ان کے بارے کہا اولئک هم الراشدون، اصل معنوں میں ہدایت پانے والے اگر ہیں تو وہ صحابہ اکرام ہیں۔ کہیں اللہ نے قرآن پاک بڑا پڑا ہے صحابہ اکرام کی شان کے اندر، اور صحابہ کی ہستیاں، سیرت کا مطالعہ کیجئے۔ قرآن نے ان کے متعلق ایک آیت نازل کی سورہ احزاب کی، فرمایا هو الذی یصلی علیکم وملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما۔ فرمایا هو الذی یصلی علیکم وملائکته، میں بھی اور میرے فرشتے بھی۔ ایک آیت آئی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، میں اور میرے فرشتے اس اللہ اپنے رسول پر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں۔ ادھر فرمایا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، میرے فرشتے ان نبی کے اصحاب پر رحمت اور درود بھیجتے ہیں، رحمتیں برکتیں بھیجتے ہیں۔ کن پر؟ اصحاب پر۔ اور قسم آپ حدیث کا مطالعہ کیجیے، واللہ العظیم آپ کو صحابہ اکرام آسمان سے نازل ہوتے نظر آئیں گے تو صرف اصحاب کے لیے، صرف اور صرف اصحاب کے لیے۔ حدیث کا مطالعہ کیجیے۔ ایک مرتبہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، 2104 نمبر حدیث ہے، 2104 نمبر، نبی علیہ السلام کے پاس جبریل آئے اور وعدہ کر کے گئے یا رسول اللہ میں چند منٹوں کے اندر آپ کے پاس آتا ہوں، چند منٹوں کے اندر۔ سیدہ عائشہ اس کی راوی ہیں۔ اب چند منٹ گزر گئے، جبریل نہیں آئے۔ آپ نے ہاتھ میں چھڑی پکڑی ہے، عصا پکڑا ہے، اور سیدہ عائشہ فرماتی ہیں آپ کبھی حجرے کے اس طرف کبھی اس طرف، جیسے انسان پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر چلتا ہے ویسے چل رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ خیریت تو ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا عائشہ جبریل وعدہ کر کے گیا، ٹائم گزر گیا وعدے کا لیکن ابھی تک آیا نہیں۔ اور عائشہ نہ اللہ جھوٹ بولتا ہے اپنے کی، وعدہ خلافی کرتا ہے اپنے وعدے کی، نہ اللہ کا نبی اور نہ جبریل، لیکن پتہ نہیں آئے کیوں نہیں جبریل علیہ السلام۔ نبی پاک اس کشمکش میں ہے، چارپائی کے نیچے دیکھا چھوٹا سا کتے کا بچہ، صحابہ کہتے ہیں چند دنوں کا، سیدہ عائشہ فرماتے ہیں چند دنوں کا کتے کا بچہ چارپائی کے نیچے۔ آپ نے فرمایا عائشہ اس کو باہر نکالا جائے، اس کو باہر نکالا، پانی کا چھڑکاؤ کیا، جبریل علیہ السلام نازل ہوئے، آگے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور سارے فرشتے وما نتنزل الا بامر ربک، ہمارا جی چاہتا ہے آپ کے پاس آئیں، آپ سے باتیں کریں، آپ کے چہرے کا دیدار کریں، آپ کے پاس ٹائم سپینڈ کریں، لیکن نہیں آ سکتے، اللہ کے حکم سے آئیں گے۔ جب بھی آئے میں آنے لگا تھا، جو ٹائم میں نے آپ کو دیا تھا اس ٹائم پہ، لیکن آپ کی چارپائی کے نیچے کتے کا بچہ تھا، جہاں کتے کا بچہ یا کتا ہو یا تصویر لگی ہو فرشتے اس کے گھر میں نہیں آیا کرتے۔ جب بھی آتے ہیں فرشتے اللہ کے حکم سے، الا بامر ربک، اللہ کے حکم سے نازل ہوں گے، اپنی مرضی نہیں کر سکتے،
لیکن دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے، فرمایا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما۔ اللہ کے حکم سے، اللہ کے امر سے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ صحابہ کی کیا شان، کیا مقام ہے۔ آپ دیکھیے جب بھی فرشتے نازل ہوئے صحابہ کو حوصلہ دینے کے لیے زمین پہ آئے ہیں، فرشتے زمین پہ نازل ہوتے ہیں، صحابہ کے ساتھ جنگ میں شامل ہونے کے لیے ہوتے ہیں، زمین پہ فرشتے آتے ہیں، صحابہ کے اوپر اپنے پروں کا سایہ کرنے آتے ہیں، زمین پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، صحابہ کی مدد کرنے کے لیے آتے ہیں، زمین پہ فرشتے آتے ہیں، صحابہ اکرام کے زبان مبارک سے، منہ مبارک سے نکلنے والے کلمات کو اکٹھا کرنے کے لیے آتے ہیں، زمین پہ فرشتے آتے ہیں، صحابہ اکرام کا جنازہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، آسمان سے ملائکہ نازل ہوتے ہیں، صحابہ اکرام کو غسل دینے کے لیے آتے ہیں، آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، صحابہ اکرام کا قرآن سننے کے لیے نازل ہوتے ہیں۔ دلیلیں میں آپ کے سامنے دیتا ہوں۔ پہلی حدیث، قرآن کیسے سننے کے لیے آسمان سے فرشتے زمین پہ نازل ہوتے ہیں، حدیث ہے صحیح البخاری کے اندر 5018 نمبر حدیث ہے۔ میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رات کا وقت ہے، رات کو قرآن پڑھ رہے ہیں اپنے گھر کے صحن میں، پاس ان کا بچہ سویا ہوا یحییٰ نام کا، پاس ان کا گھوڑا باندھا ہوا ہے 2 رسیوں کے ساتھ، بخاری کے اندر وضاحت موجود ہے۔ یہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، گھوڑے نے بھدکنا شروع کر دیا ہے، حرکت کرنا شروع کر دیا ہے، جمپ لگانے شروع کر دیے ہیں۔ اسید بن حضیر فرماتے ہیں میں نے قرآن کی قرات کو روک دیا، سلام پھیرا ہے، گھوڑا بھی اپنی جگہ پہ تھم گیا، رک گیا ہے۔ دوسری مرتبہ میں نے پھر قرآن پاک کی تلاوت شروع کی ہے، تہجد کی نماز پڑھنا شروع کی ہے، گھوڑا پھر بھدکنا شروع ہو گیا ہے، میں نے پھر قرآن کی تلاوت کو بند کر دیا، گھوڑا بھی رک گیا ہے۔ تیسری مرتبہ بھی ایسا ہی ہوا، میں نے قرآن کی تلاوت کی ہے، گھوڑا پھر بھدکنا شروع ہو گیا ہے۔ مجھے خطرہ پیدا ہو گیا کہیں گھوڑا میرے بچے کو کچل نہ دے، اوپر ہی نہ چڑھ جائے، میں نے قرآن کی تلاوت کو روک دیا ہے۔ جب قرآن کی تلاوت کو روکا ہے، آسمان کی طرف دیکھا ہے، مجھے سرخ سبز یا سفید لائٹیں نظر آنا شروع ہوئی۔ صبح ہوئی، پیغمبر کی خدمت میں اسید بن حضیر آگے عرض کرتے ہیں محبوب جی رات کو یہ واقعہ ہوا ہے، میں نے اس طرح قرآن کی تلاوت کو روکا، آسمان سے لائٹیں اترتی مجھے نظر آئی ہیں۔ آپ نے فرمایا او ابن حذیر اقرأ ابن حذیر، اے حذیر کے بیٹے اسید تو جانتا ہے وہ کون سی چیز تھی؟ لا یا رسول اللہ، نبی پاک نے فرمایا وہ آسمان کے فرشتے تھے، دنت صوتی کا، وہ تیری آواز اور تیرا قرآن سننے کے لیے تیرے قریب آنا چاہتے تھے۔ آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں اللہ کے نبی کے صحابہ کا قرآن سننے کے لیے، قرآن سننے کے لیے نازل ہوتے ہیں۔ فرمایا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما۔ دوسری حدیث سنیے، اپنا ایمان تازہ کیجئے۔ صحابہ اکرام سے زبان مبارک سے جو بھی کلمہ نکلتا ہے وہ کلمہ اکٹھا کرنے کے لیے آسمان سے فرشتے آتے ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر 7099 نمبر روایت ہے، نبی علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ اکرام نماز پڑھ رہے ہیں، ایک صحابی رسول آ گیا ہے، یہ اب جلدی سے دوڑتا ہوا مسجد میں نماز کے لیے آیا، لیٹ ہو گیا، مسجد کے اندر آیا، لیٹ ہوا، اس نے جلدی تھوڑا سا تیز چلتے ہوئے نماز کے اندر شامل ہوا جماعت کے اندر۔ تو آپ نے جب سمع اللہ لمن حمیدہ کہا نا، رکوع سے اپنا سر اٹھایا، یہ کیا کہتا ہے؟ کون سے کلمات کہتا ہے؟ ربنا، بڑے ہی قیمتی کلمات ہے بھائیو، ایک دفعہ پڑھ لیجئے، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ اس صحابی رسول نے اتنے کلمے کہے، آپ نے اسلام پھیرا، انصرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک نے صحابہ کی طرف اپنا چہرہ مبارک کیا، فرمایا من المتکلم آنفا، صحابہ یہ کلمات کس نے کہے تھے؟ اب صحابہ اپنے معلم کا، دین سکھانے والے کا، اللہ کے رسول کا کتنا ادب کرتے ہیں، صحابہ خاموش، ڈر گئے کہ پتہ نہیں میرے زبان سے کون سے جملے نکلے جو محبوب کو پسند نہیں آئے۔ دوسری مرتبہ نبی پاک نے فرمایا قال فی الثانیہ،
دوسری مرتبہ کہا من المتکلم آنفا، صحابہ یہ جملے کس نے کہے؟ صحابہ خاموش۔ تیسری مرتبہ کہا اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، یہ کلمات کس نے کہے ہیں؟ صحابہ بتاؤ تو صحیح۔ صحابی رسول کھڑا ہوا کہتا ہے انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب یہ جملے میں نے کہے، غلطی ہو گئی ہے۔ فرمایا تو نے غلطی نہیں کی، رأیت بضعۃ وثلاثین ملکا، بضع جو ہوتا ہے اس کا لفظ 3 سے 9 تک کے لیے بولا جاتا ہے، سلاسین کہتے ہیں 30 کو۔ فرمایا صحابی میں نے 33 سے 39 فرشتوں تک کو دیکھا ہے۔ جب تو نے کہا تھا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، آسمان سے 33 سے 39 فرشتے نازل ہوئے، میں نے اپنی نبوت والی نگاہوں سے دیکھا وہ جگڑ رہے تھے کہ کون ان میں سے یہ پہلے کلمات اٹھا کے اللہ کے پاس لے کے جائے گا۔ آسمان سے ان کے اللہ کی قسم زبان سے نکلنے والے کلمات اکٹھے کرنے کے لیے فرشتے آتے ہیں۔ اتنی شان، اتنا مقام صحابہ کا، لیکن آج اس پاکستان کے اندر جس کا جی چاہے اٹھا چینل پہ آیا یا اپنے اسپیکر آن کیا، صحابہ کی گستاخی، صحابہ کو برا کہا گیا، صحابہ کے ایمان پہ شک کیا گیا، اور اللہ کی قسم زیادہ ایمان صحابہ کا جاننے والے ہم ہیں اس دور کے یا اللہ رب العالمین ہے؟ علم غیب کون جانتا ہے؟ اور اللہ کیا کہتا ہے؟ ایمان میں شک تھا۔ فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، فرمایا اللہ ان سے راضی ہو گیا، اللہ ان مومنوں پہ راضی۔ کہیں فرمایا اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، فرمایا ان کو کچھ نہیں کہنا، یہ اللہ کی جماعت ہے، اور اللہ کی جماعت پہ اب اللہ رب العالمین اپنی جماعت پہ راضی ہو گیا ہے، اور اللہ تو ان پہ راضی ہوا ہے۔ وہ صحابہ بھی تجھ سے راضی تھے یا نہیں؟ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان پہ راضی ہے اور وہ سارے اللہ پہ راضی ہیں۔ کہیں قرآن کہتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ، اللہ یہ 14ویں صدی کے مولوی بدبخت کہتے ہیں کہ صحابہ نے اوپر سے کلمہ پڑھا تھا، دل سے مسلمان نہیں تھے۔ اللہ فرماتا ہے دلوں کو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اللہ جو ان کے دلوں میں کیا تھا؟ فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم امتحن اللہ، اللہ فرماتا ہے اللہ نے ان کو دلوں کا امتحان لیا ہے۔ اللہ پھر دلوں میں کیا تھا؟ فرمایا للتقوی، اللہ کے ڈر کے علاوہ صحابہ کے دل میں کچھ نہیں تھا۔ کہیں صحابہ کی شان اللہ اس طرح بیان کرتا ہے، فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرة واجرا عظیما۔ فرمایا مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، روزہ رکھنے والے صحابہ، روزہ رکھنے والے صحابیات، حج کرنے والے صحابہ، حج کرنے والے صحابیات، اپنے جسم کی حفاظت کرنے والے صحابہ، اپنے جسم کی حفاظت کرنے والے صحابیات، ذکر کرنے والے صحابہ، ذکر کرنے والے صحابیات، اعد اللہ لهم مغفرة واجرا عظیما۔ فرمایا اللہ نے ان کے لیے اتنا بلند مقام اور مرتبہ جنت کے لیے، جنت کے اندر تیار کر رکھا ہے۔ یہ سارے گستاخان اصحاب رسول قیامت کو دیکھیں گے، پچھتائیں گے۔ صحابہ کی شان میں قرآن بیان کیا کرتا ہے؟ قرآن جگہ جگہ صحابہ کی شان بیان کرتا ہے۔ بہرحال میرا جو موضوع ہے، آسمان سے فرشتے ان کے لیے نازل ہوتے ہیں اور غسل دینے کے لیے ان کو نازل ہوتے ہیں۔ حدیث سنیے، سلسلہ حدیث صحیحہ کے اندر 3416 نمبر روایت ہے، میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی میرے بھائیوں غور سے یہ واقعہ سنے گا. حنظلہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا حنظلہ شادی کو ایک دن ہوا ہے، صرف ایک دن شادی کو ہوا ہے، اپنی بیوی کے پاس گھر میں بیٹھے ہیں چارپائی پہ. ادھر سے منادی ہو گئی ہے، یا معشر الشباب، اے جوانوں کی جماعت آؤ، اللہ کے نبی کے ساتھ غزوہ تبوک پہ جانا ہے، جہاد کے لیے جانا ہے. ایک دن ہوا ہے شادی کو، اپنی بیوی کے پاس ہیں، یہ پیغمبر کا فرمان سنتے ہیں اور ہماری طرح یہ نہیں کہتے دیکھا جائے گا چلے جاؤں گے اجے شادی ہو یہ چھٹیاں نے، نہیں ایسا کچھ نہیں کہتے. قرآن اسی لیے تو کہتا ہے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون. فرمایا صحابہ مفلحین ہے. اللہ نے کس وجہ سے آپ نے کہہ دیا، نشانی کیا ہے؟ فرمایا ان یقولوا سمعنا واطعنا، ادھر سے اللہ اور اس کے رسول کی بات سنتے ہیں، ادھر سے عمل کر کے دکھا دیتے ہیں، مان لیتے ہیں. میرے بھائیوں غور کرنا، سیدنا حنظلہ ایک طرف بیوی ہے، ایک طرف فرض ہے جہاد کرنا، پیغمبر کا حکم ماننا. یہ جہاد کے لیے نکلنے لگے ہیں. بیوی نے پیچھے سے ان کی قمیص کو پکڑ لیا، سلسلہ حدیث صحیحہ کے اندر روایت ہے، قمیص کو پکڑ لیتی ہے، کہتی ہے اللہ کے بندے ابھی ایک دن ہوا ہے شادی کو، میرے پاس رک جا. سیدنا حنظلہ فرمانے لگے ہیں چھوڑ دے میری قمیص، مجھے میدان جنگ میں سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے میدان جنگ میں سے شہادت کی خوشبو آ رہی ہے، اور اگر تو ایک بیوی ہے، میری ہزاروں بیویاں ہوں، میں ساری کائنات کی بیویوں کو محمد کے فرمان پہ قربان کر دوں. یہ ہے اصحاب، یہ ہے نبی پاک کے صحابہ، یہ ہے نبی پاک کے جانثار، یہ ہے نبی پاک کے سپاہی، یہ ہے نبی پاک کے جنہیں جن کے متعلق اللہ کہتا ہے وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے. انہوں نے قمیص چھڑوائی ہے، باہر نکلے ہیں، محبوب کے ساتھ غزوہ تبوک پہ چل پڑتے ہیں. جنگ شروع ہو گئی ہے، سیدنا حنظلہ پہ وار ہوئے، کافرین کے وار ہوتے گئے، سیدنا حنظلہ زخمی ہوتے گئے، بالآخر جام شہادت نوش پا گئے، شہید ہو گئے ہیں. اور شہید کا رتبہ کوئی ایویں نہیں ہے، محبوب پیغمبر نے اس کے متعلق فرمایا ہے، فرمایا شہید کا خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے، اللہ اس کے سارے گناہوں کو پہلے معاف فرما دیتا ہے. دعا کیجئے اللہ ہمیں شہادت کا رتبہ عطا فرمائے. شہید کی اتنی شان ہے. ادھر سے وار ہوتے گئے، سیدنا حنظلہ شہید ہو گئے ہیں. شہیدوں کی میتوں کو، لاشوں کو ایک طرف رکھا گیا، پاک جسموں کو ایک طرف رکھا گیا. جب تدفین کی باری آئی، دفنانے کی باری آئی، خدا را غور کیجئے گا، سیدنا حنظلہ کی بیوی محبوب کے پاس آ گئی، آ کے کہتی ہے میں نے تھوڑا سا سائڈ پہ ہو کے آپ سے بات کرنی ہے. آپ نے فرمایا عرض کر کیا بات ہے؟ کہتی ہے محبوب جی آپ نے، میں نے سنا ہے جو شہید ہو گیا ان کو نہ غسل دینا نہ ان کی نماز جنازہ پڑھانی ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے تو ان کو معاف کر دیا ہے. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، میری بات کو غور سے سننا، میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں جب حنظلہ میرے پاس سے آئے تھے، ان پہ غسل جنابت فرض تھا، ضروری تھا، حنظلہ کو ضرور غسل دے لینا. آپ کی آنکھوں میں آنسو میں نے سلسلہ حدیث صحیحہ کے اندر اور مستدرک الحاکم کے اندر پڑھا ہے. نبی پاک نے فرمایا اسے ابا میں بھی حیران تھا، سیدنا حنظلہ کی ڈیڈ باڈی کو، جسم پاک کو آسمان سے فرشتے غسل دینے کے لیے آئے تھے، اور انہوں نے سیدنا حنظلہ کو ایک سونے کے پھٹے پہ، سونے پہ تختے پہ لٹا کے آسمان اور زمین کے درمیان لے گئے تھے، اور حنظلہ کو غسل دیتے اور اس کے غسل کے پانی کے قطرے زمین پہ گرتے میں نے محمد نے دیکھے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. والذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما. آسمان سے جن کے لیے فرشتے آئے ہیں تو ان کو برا کہے، ان کے ایمان پہ شک کرے. اللہ کی قسم تیرا ایمان غلط ہو سکتا ہے، تیرے ایمان میں شک ہو سکتا ہے. صحابہ کل بھی جنتی تھے اور صحابہ آج بھی، بالکل یہ صحابہ کل بھی جنتی تھے، صحابہ آج بھی جنتی ہیں. صحابہ جنت کے اندر ہے، صدیق بھی جنتی ہے، عثمان بھی جنتی ہے، سیدنا عمر بھی جنتی ہے، سیدنا علی بھی جنتی ہے، طلحہ، سعد و سعید، عبد الرحمن بن عوف، سارے صحابہ جنتی ہیں. ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے. اور صحابہ کو یہ شان، یہ مقام، یہ رتبہ، یہ فضیلت کیوں ملی؟ میں ایک ہی صرف حدیث سنانا چاہتا ہوں. میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، آپ کے شاگرد ہیں، نبی پاک سے تعلیم حاصل کرتے ہیں، کام شام کچھ نہیں کرتے. ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ اصحاب صفہ. اصحاب صفہ. آپ کو ان سے بڑا پیار ہے، ان کو آپ سے بڑا پیار ہے. اللہ نے اتنی شان اتنا مقام کیوں بخشا اصحاب رسول کو؟ اصحاب صفہ کے لیے اللہ کے رسول نے مسجد نبوی میں ایک حصہ مختص کر دیا ہے. ادھر ہی یہ سوئیں گے، ادھر ہی تعلیم حاصل کریں گے، دین حاصل کریں گے، اور کوئی کام نہیں ہے. اور اصحاب صفہ کی حالت کیفیت حدیث میں ملتی ہے. کسی کے پاس جوتی نہیں، کسی کے پاس کپڑا نہیں، کسی کے پاس صرف ایک چادر ہے جسم ڈھانپنے کے لیے، اور کسی نے اپنے پیٹ کے ساتھ پتھر باندھا ہوا ہے. یہ ہے محبوب کے صاحب، علم دین حاصل کرنے والے، پیٹ کے ساتھ پتھر باندھا ہوا ہے. سائل آ گیا سوال کرنے والا مشرکین میں سے، کہنے لگا میں تم لوگوں کو جانتا ہوں، اصحاب صفہ اس کا کاروبار تھا، اس کی اپنی دکان تھی، یہ تجارت کرتا تھا، یہ فلاں مزدوری، تم تو بڑے امیر تھے، تمہارے پاس پیسہ روپیہ دولت ختم نہیں کی ہوتی، اور جب سے تم نے نبی پاک کا کلمہ پڑھا غربتیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑی ہیں. تیرے پاس کپڑا نہیں، تو کتنے دن سے کھانا نہیں کھایا. سیدنا ابو ہریرہ جن کا شمار اصحاب صفہ میں سے ہے، فرماتے ہیں میں 3 دن 4 دن کھانا نہیں تھا کھایا ہوتا، آپ کا فرمان حدیث سنتے سنتے غشی تاری ہوتی، بے ہوش ہو کے گر جاتا. کیوں نہ اللہ ان سے پیار کرے، کیوں نہ اللہ ان کی قرآن پاک کے اندر تذکرے کرے. پوچھا گیا اب تمہارے پاس کچھ نہیں، پہلے تمہارے پاس دولت روپیہ سب کچھ موجود تھا، تو بتاؤ یہ زندگی بہتر لگتی ہے یا پہلی زندگی؟ سوچ لیتے ہو کہ پہلی بہتر ہے. اصحاب رسول کا جواب سنیے، سونے کے پانی سے لکھنے کے برابر. یہ زندگی بہتر ہے یا پہلی زندگی بہتر تھی؟ سارے اصحاب یک زبان ہو کے بولے، یک زبان ہو کے بولتے ہیں، فرماتے ہیں اے سوال کرنے والے سن لے اللہ کے بندے، پہلی زندگی تو ساری ہماری فنا ہوگی، خراب ہوگی، تباہ ہو گئی. تو پوچھتا ہے یہ زندگی کیسی ہے؟ اللہ کی قسم کسی بادشاہ کو اپنے تخت پہ بیٹھ کے اتنا مزہ نہیں آتا جتنا ہمیں محبوب کے فرمان سن کے بھوکا رہ کے اس کے قدموں میں مزہ آتا ہے. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. پھر اللہ کیوں نہ دفاع کرے ان کا، اللہ کیوں نہ قرآن کے اندر تذکرہ کرے. آخری حدیث جو صحیح البخاری کے اندر موجود ہے، 4900 نمبر روایت. سیدنا زید نبی پاک کے صحابی ہیں، عمر چھوٹی سی ہے، 14-15 سال کے قریب. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ تبوک کے مقام پہ میدان میں، یہ نبی پاک کے صحابی چھوٹے سے، سیدنا زید عمر 14 سے 15 سال ہے، جو آپ کے ساتھ منافقین جہاد کرنے کے لیے گئے، اوپر سے مسلمان ہیں، اندر سے کافر ہیں. عبداللہ بن ابی ان کا سردار، یہ سیدنا زید قریب ہیں. عبداللہ بن ابی نے ایک بات کی، کہتا ہے اگر ہم مدینہ واپس لوٹ گئے تو ضرور بر ضرور ہم مدینہ میں سے عزت والے ذلیلوں کو باہر نکالنے کے نام سے، یعنی کہ نبی پاک کو اور نبی پاک کے اصحاب کے لیے لفظ ذلیل استعمال کیا اس بندے نے. سیدنا زید نے سنا، ادھر سے مڑے، بخاری کے اندر 4900 نمبر روایت، نبی پاک کے پاس آ گئے. آگے کہا یا رسول اللہ، اس طرح اس نے کہا ہے. آپ نے فرمایا اچھا بلایا جائے. عبداللہ بن ابی کو، اس کو حواریوں کو بلایا جائے، نبی پاک کے سامنے کھڑا کر دیا گیا. آپ نے فرمایا عبداللہ یہ بات کہی ہے تم نے؟ کہا نہیں جی بالکل بھی نہیں. فرمایا منافق جو بھی ہوگا اذا حدث کذب واذا وعد اخلف، جب یہ بات کرے گا جھوٹ بولے گا، وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا. سامنے کھڑا کیا. آپ نے فرمایا پتہ چلا تو نے یہ بات کی ہے؟ نہیں کی. جب 3 دفعہ نبی پاک نے پوچھا، کہنے لگا اللہ کی عزت کی قسم میں نے یہ بات کی ہی نہیں. جب قسم کھائی، آپ نے اس چھوٹے سے صحابی سیدنا زید کو سمجھا یہ بچہ، اس سے غلطی ہوگی اس نے جھوٹ بولا ہے. کہا ٹھیک ہے جا سکتا ہے. زید تو نے یہ کیا کیا؟ جھوٹ بول دیا. سیدنا زید فرماتے ہیں میں بڑا پریشان ہو گیا، زندگی کے اندر اتنا پریشان کبھی نہیں ہوا. میں نے کہا نبی پاک نے مجھے جھوٹا سمجھ لیا، میں کس منہ سے آپ کے سامنا کروں گا، کس منہ سے آپ کے سامنے جاؤں گا؟ اور وہ جو جھوٹا تھا وہ قسم کھا کے سچا ہو گیا.
سیدنا زید پریشان ہے آسمان پہ، اللہ سے اپنے چھوٹے سے نبی کے صحابی کی پریشانی کو دیکھا نہیں گیا۔ ابھی غزوہ تبوک کا میدان ہے، آسمان سے جبریل آئے، 28ویں پارے کی سورہ منافقین نازل ہوئی، فرمایا اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ اللہ گواہی دیتا ہے تمہارا زید چھوٹا سا صحابی سچا ہے، یہ عبداللہ بن ابی منافق جھوٹا ہے۔ فرمایا بالکل اس نے کہا تھا یقولون لئن رجعنا الى المدینہ ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين۔ اللہ نے اسی کی بات کو نقل کر کے قرآن میں نازل کیا۔ فرمایا یہ کہتا تھا لئن رجعنا إلى المدینة ليخرجن الأعز منها الأذل، کہ ہم ذلیلوں کو مدینے سے باہر نکال کے رہیں گے۔ فرمایا ان کو بتا دے عزت ان کے لیے نہیں ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، اللہ کے لیے عزت ہے، وَلِرَسُولِهِ، اس کے رسول کے لیے عزت ہے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، ان کو بتا دے سارے کے سارے اصحاب رسول کے لیے عزت ہے۔ آپ نے سیدنا زید کو بلایا، جب آیات نازل ہوئی آپ نے اس طرح اس کے چہرے، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا شفقت کا، پیار کا۔ فرمایا زید میں نے تجھے جھوٹا سمجھا تھا، تیری صداقت کے اندر، چھوٹے سے کی صداقت کے اندر اللہ نے آسمان سے قرآن نازل فرما دیا۔ یہ ہیں آپ کے اصحاب، دعا کیجیے اللہ ہمیں ان سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اٹھے قیامت والے دن، اللہ سے دعا کیجیے اس ببرکت گھڑی کے اندر اللہ ہمیں اصحاب کی شان، عزت، فضائل اور عظمت بیان کرنے والوں میں اور ان سے پیار کرنے والوں میں قیامت والے دن ہمارا انجام فرمانا۔